الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک پرانی کہانی یاد آئی تو سوچا آپ کو سناتے ہیں۔ کہانی سننے کے بعد نتیجہ اخذ کرنے کا کام آپ پر چھوڑتے ہیں۔ کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک درویش اور اس کا کم سن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدائی میں مشغول رہتا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا، اور وہ صبح شام انتہائی سوز و گداز کے ساتھ دعا کرتا تھا کہ میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں، اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میں زندگی کا ہر سانس بھوکے ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ رشوت خور اور بد دیانت لوگوں کی سزائیں دوں گا۔ نیکی کو پروان چڑھاؤں گا۔ الغرض کے ایک فلاحی معاشرہ قائم کر دوں گا۔ کم سن چیلا جس کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن بھی پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش بڑھاپے کا شکار ہوتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتماد میں فرق آتا گیا، اس کا اعتقاد ڈگمگانے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان میں یہ دعا شروع کر دیتا کہ میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، بینائی جواب دے چکی ہے، اور اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر کے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں ناداروں کو زیادہ نادر اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شرفاء کو ذلیل و خوار کر دوں گا، اور میں رذیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا۔ میں راشی اور بد دیانت اہلکاروں کو انعام دیا کروں گا۔ میں مساجد اور مدرسوں پر تالے چڑھا دوں گا۔ زندگی کی ہر آسائش ان سے چھین لوں گا۔ ان کی خواہشات پر پابندی لگا دوں گا۔ جگہ جگہ فحاشی کے اڈے قائم کر دوں گا۔ بس ایسی ہی دعائیں کرنے کے بعد وہ بھی درویش کے ساتھ سربسجود ہو جاتا۔ درویش کو اس بات سے بہت دکھ پہنچتا اور وہ چیلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن چیلا بھی اپنی دعا پر ڈٹا رہتا۔ آخرکار پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا کہ اس ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے دعوے دار لڑنے مرنے پر اتر آئے، تلواریں نکال لیں اور سازشیں شروع ہو گئیں۔ پھر کسی دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے دار لوگوں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، اور الل صبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ کچھ چو چراغ کے بعد، کچھ بحث و تکرار کے بعد یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ پھر یوں ہوا کہ اس رات نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کی بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ پو پھٹنے سے پہلے اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دے دی۔ پہروداروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی، اور عمراء نے اس کے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل میں لے گئے، اور یوں وہ چیلا بادشاہ بن گیا۔ نئے بادشاہ نے سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں، انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ خوش قسمتی سے درویش کو اس
کسی ذریعے سے پہلے ہی اس بات کا علم ہو گیا اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے، نہروں کا پانی بند کر دیا، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا، نیک اور خدا پرست انسانوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، عدل و انصاف ختم کر دیا گیا۔ غرض ان دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی جنہوں نے ملک کے بھلائی کے لیے گداگروں کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم انتہا پر پہنچ گئے تو لوگوں کو بادشاہ کے ماضی کے بارے میں تجسس ہوا۔ معلوم ہوا کہ ماضی میں چیلا جنگل میں اپنے درویش کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو پھر کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ اس مرشد کو ڈھونڈا جائے اور فریاد کی جائے کہ اس بلا سے ہمیں نجات دلائے۔ بڑی منت سماجت کے بعد، بڑی توگ و توگ کے بعد، بھاگ دوڑ کرنے کے بعد آخرکار درویش تک پہنچا گیا اور اسے راضی مند کیا گیا اور چیلے کے سامنے لایا گیا۔ چیلا اپنے مرشد کو دیکھ کر جذبات سے مغمور ہو گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ پیر و مرشد فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے جب در در کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ دنیا فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، آپ مجھے کوسیں، جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور میری دعا قبول ہو گئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت نے ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گرہوزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار تم ٹھیک کہتے ہو۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں یوں رائے گاہ نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میری بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا ہے اس قابل نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ اور بس آگے کی داستاں ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا یا بتانے کا مقصد آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ اپنے انفرادی اعمال اور اپنے حکمرانوں کے کارناموں کا جائزہ لیں، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔